ہم ساؤتھ پنجاب دیکھ رہے ہیں، جلال پور پیر والا ہے، شجاع آباد ہے، بہاول نگر ہے، علی پور ہے، بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے۔ اب ہے یہ کیا؟ ذرا آپ سادہ الفاظ میں بتائیں، واٹ از دس؟ یہ موسمیاتی تغیر ہے یا غفلت زیادہ ہے یا کچھ اور ہے مریم؟ شکریہ فیصل صاحب۔ دیکھیں یہ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اوسطاً درجہ حرارت 1.1 جو ہے وہ ابھی تک بڑھا ہے سن 1800 سے لے کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت فریکوینٹ قسم کے امپیکٹ نظر آتے ہیں، جس میں آپ کا انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے گاہے پاکستان میں۔ لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ مس مینجمنٹ بھی ہے پاکستان میں تیاریوں کے حساب سے۔ اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ تو اس لیول کا اس دفعہ فلڈ ہے مختلف سورسز سے، گلیشیئر میلٹنگ سے، بارشوں سے، ریورائن جو ہے آپ کا انڈس واٹر اور ستلج پنجاب اور جہلم میں، یہ بھی آپ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو لانگ ٹرم جتنی آپ کی یہ جو پلاننگ تھی، بیڈ اربن پلاننگ، ایک تو یہ اس میں کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ پھر بیڈ اربن پلاننگ کی وجہ سے ہی آپ کا گرین کور ریموو ہوتا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی زمین کے پاس اتنا جو ہے وہ ہے ہی نہیں زمینی آپ کے پاس بچی کہ پانی آپ کا گراؤنڈ میں ایبزارب ہو سکے، یعنی کہ زمین کے اندر جا سکے جب بارشیں ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ اتنے زیادہ گھر اور ہوٹلز اور یہ چیزیں آپ کی بنا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ تیاری میں زیادہ ٹائم لگائیں، وہ رسپانس پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے، جو کہ ایسی صورتحال میں آپ رسپانس پہ ظاہر ہے وہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر تیاری پہلے کی جاتی تو شاید ہمیں رسپانس پہ اتنا ٹائم نہ لگانا پڑتا، اور تیاری میں آپ کے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ درخت لگانے کی کافی زیادہ بات ہوتی ہے۔ ریچارج پاکستان پروگرام کئی سالوں سے پاکستان کا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج منسٹری آپ کی چلا رہی ہے۔ اگر اس پہ ایکسلریٹڈ ریٹ سے کام ہوا ہوتا تو یہ حالات آپ کو دیکھنے کو نہ ملتے۔ ارلی وارننگ سسٹم جس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا سیلاب آنے والا ہے، اس طرح کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس زیادہ ہوتی تو بہتر ہو سکتا تھا، نقصان ایٹ لیسٹ کم ہو سکتا تھا، جانی آپ کا نقصان جو ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی پلاننگ بھی آپ کی ایک چیز ہوتی ہے آپ کی تیاریوں میں۔ تو پلاننگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ جانور بیچارے کافی مرتے ہیں، اور جانور بہت امپورٹنٹ سورس آف لائیولیہوڈ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے زراعت متاثر ہوئی ہے، یہ 23% آپ کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ آپ کی فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں آلریڈی آٹے اور چینی اور ان چیزوں کی پرائسز بہت ہائی ہو گئی ہیں، اگر آپ جا کے دیکھیں مارکیٹ میں، تو یہ آپ کا فوڈ انسیکیورٹی کا امپیکٹ نظر ہے۔ پھر کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ سیلاب پہلی دفعہ نہیں آ رہے ہیں، تو جو آپ کا سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہوتا ہے وہ آپ کے کسان ہی ہوتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ ان کی کوئی انشورنس کا میکینزم آج تک رکھا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو انشورنس دینی چاہیے، کیونکہ بار بار جب کسان کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ڈسکریج ہو کے ہو سکتا ہے کہ وہ کاشتکاری کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو اس سے آپ پھر ملک کی کیسی صورتحال جو ہے وہ گندم اور مکئی اور یہ جو آپ کی چاول جیسی فصلیں ہیں، گنے جیسی، آپ کیسے پھر ضروریات کو پورا کریں گے؟ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، ان کا فیلئر بھی آپ کو کافی یہاں پر نظر آتا ہے۔ جو کانٹریکٹ سڑکیں بنانے اور پل بنانے کے دیے جاتے ہیں سفارشی بیسس پہ، تو آپ دیکھیں کہ ان کا انجینئرنگ، ان کا اسٹرکچر اس طرح سے کہ سیلابوں میں جیسے ہی وہ آتا ہے، چاہے جس بھی لیول کا سیلاب ہو، وہ بالکل بہا کے لے جاتا ہے۔ تو کافی سارے آپ مریم صاحبہ، یہ جو سیلاب بہا لے جاتے ہیں، سڑکیں ہیں، پل ہیں، عمارتیں ہیں، تو اس میں وہ کانٹریکٹر جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یا جو ان کو ٹھیکے دیتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں ملی بھگت زیادہ ہوتی ہے، کک بیک زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ناقص مٹیریل ہوتا ہے اور پلاننگ کا کوئی عنصر ہوتا ہی نہیں ہے؟ جی دیکھیں کہ اگر آپ اٹھا کے یہ دیکھیں کہ یہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں پل اور سڑکیں بنانے کے، یہ دیے کس کو جاتے ہیں، تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ جن کی انڈسٹریز ہیں انہی کے جاننے والے جو ہے وہ 2-4 قسم کے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، انہی کو یہ کانٹریکٹ مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے مل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی اس طرح سے آفت آئے یا تھوڑے عرصے بعد نہ بھی آفت ہے تو ویسے ہی ٹوٹے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ٹیکسلا کی بات کروں، میں وہاں سے ہوں، پیچھے گاؤں الگ ہے لیکن ٹیکسلا میں بہت عرصہ گزارا، اس میں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک میں نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی سڑک کا حصہ ہر وقت ہی اس کی کنسٹرکشن چل رہی ہوتی تھی، جو کہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن بڑی ہوئی تو تھوڑی سمجھ آئی کہ اچھا اس میں بھی کرپشن اور پیسہ انوالو ہوتا ہے، اسی وجہ سے بار بار ایک جگہ سے سڑک اکھاڑ کے اس پہ جو ہے پیسے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے گورننس کے ایشوز ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کو بھی لانگ ٹرم میں آپ کے امپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ بار بار جب کنسٹرکشن کرتے ہیں، ناقص مٹیریل استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ کا کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں بن پاتا، چاہے وہ آپ کے گھر ہیں، چاہے وہ آپ کے فلیٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی سڑک پل ہیں، تو آپ کو پھر اس طرح کے نقصانات بارہا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں ابھی مریم صاحبہ، ابھی جو ریئل ٹائم لاس ہے وہ تقریباً جو سٹیٹس آئے ہیں 21 لاکھ ایکڑ رقبہ ہے جس پہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں۔
تو یہ کرنٹ ایئر میں پاکستان کی فوڈ باسکٹ کیا منظر پیش کرے گی؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جتنے زیر آب علاقے آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں، کچھ تو ہر دفعہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ آپ کو اس کا امپیکٹ ان علاقوں میں نظر آتا ہے، اور وہ کاشتکاری کے علاقے ہی ہوتے ہیں، زراعت کے علاقے ہی ہوتے ہیں، اور اس دفعہ آپ کے مزید جو ہے وہ اس میں علاقے شامل ہو گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا فوڈ انسیکیورٹی کا اویلیبلٹی جو آپ کی آگے ہے، جو بھی فصلیں اس وقت چاول اور جو باقی فصلیں اور سبزیاں آپ کی اس وقت تھیں، پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب بہار کا موسم تھا تو یالہ باری کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا، خاص طور پہ جو فروٹ آرچرڈ تھے، آپ کے پھلوں کے جو باغات تھے، ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچا تھا. تو اس سے بھی آپ یہ تو سٹیبل کراپس آپ کی اس دفعہ افیکٹ ہوئی ہیں جو ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم روز کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے مارکیٹ میں جب اویلیبل نہیں ہوگی، گودام کئی ایسے تھے جہاں پہ بوریاں کی بوریاں پڑی تھی، وہ سیلاب کی نظر ہو گئے. تو دوبارہ سے اگر میں پلاننگ کی بات کروں تو پلاننگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے زراعت اور جو اسٹوریج یونٹ ہیں ان کے، وہ آپ کو ایسی جگہوں پہ بنانے ہوتے ہیں جہاں پہ اگر سیلاب آئے بھی تو نقصان ان کو نہ ہو، یعنی ایلیویٹڈ لیولز پہ آپ جو ہے، کیونکہ آپ کو 2010 کے سیلاب کے بعد بھی یہ جو زراعت ریلیٹڈ علاقے ہیں ان میں میپنگ کر کے بتایا گیا تھا کہ آئندہ بھی کن علاقوں میں سیلاب آ سکتے ہیں. تو پھر ان کو کیٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے اسٹوریج یونٹ بنانے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی یہ فصلیں جو آلریڈی اسٹور بھی تھیں فیلڈز میں تو ضائع ہوئی، ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو اسٹور تھے ایٹ لیسٹ ان کو تو آپ بچا سکتے تھے. تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی آپ کو مارکیٹ میں ابھی سے دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ اسی کا ایک امپیکٹ ہے. پھر آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جو باہر آپ بیچتے ہیں وہ بھی آپ کو کم ملیں گے، کیونکہ چاول اور مریم صاحبہ یہ فرمائیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ہمیں فوری طور پر کون سی طویل المیعاد حکمت عملی اپنانی پڑے گی؟ ماہر ماحولیات کے طور پر کون کون سے اقدامات ہیں؟ حکومت نے ماحولیاتی ایمرجنسی کا تو اعلان کیا ہے، کون کون سے اقدامات ہیں جو فوری طور پر، ہنگامی طور پر ایمرجنسی میں ہونے چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کے جو لینڈ مافیا جس میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں اور جو ٹمبر مافیا ہے، اگر ان دو کو پاکستان کنٹرول کر لے تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو اور یہ ایسی چیزیں جس میں آپ کو بہت زیادہ پیسہ درکار نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ان کو اگر ہم نقصان پہنچاتے بھی ہیں تو ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس میں آپ کو پیسہ چاہیے وہ لوگوں کو ریلوکیٹ کرنے کا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا آپ کو کافی زیادہ پیسہ چاہیے، کیونکہ لوگوں کے گھر، مویشی، ان کی فصلیں سب تباہ ہو گئی ہیں. اور یہ آپ کا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی بھی کافی زیادہ ہیں، اور اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان کے نقصانات کی بھرمار کریں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ فوری کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بار بار ان لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اپنی چیزوں کو کھویا ہے، اپنے گھروں کو کھویا ہے. تو آپ ایک ہیلتھی معاشرے کے لیے، صحت مند معاشرے کے لیے ایک صحت مند دماغ ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں ہمیں بہت پراؤڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کے بعد انسان نہیں کر سکتا. تو مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ کا کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر، مٹیریلز اس طرح کا استعمال کریں، اس میں انجینئر آپ کے پاس ہوتے ہیں، مٹیریل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ان کو انوالو کریں اور اس طرح کے گھر بنائیں ایلیویٹڈ لیول پہ، جہاں پہ اگر سیلاب بار بار آئے بھی تو آپ کا اثر اس طرح سے نہ ہو. فارسٹیشن کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے. ریچارج پاکستان پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت سپیڈ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ آپ کے ویٹ لینڈز اور جو ڈائکس اور جو چیک ڈیمز ہوتے ہیں وہ بنانے کی کافی زیادہ ضرورت ہے، تاکہ سیلاب آئے تو تھوڑا سا آپ کی سپیڈ ڈیلے ہو، تھوڑا سا پانی کا ڈیلے ہو، تاکہ آپ اس پہ کام کر سکیں وقتی. اس کے علاوہ آپ کے پھر کراس باؤنڈری دیکھیں تو آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں کلائمیٹ چینج انکارپوریٹ 1960 میں نہیں کیا گیا تھا. تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ ہم اس کو ریوائز کرنے کی طرف توجہ دیں. ارلی وارننگ سسٹم کو کمیونیکیشن پہ بہتر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو انفارم بھی کرتے ہیں تو لوگ آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ سیلاب ادھر آ جائے گا. تو ایک جو مسٹرسٹ ہے عوام میں. اس کے علاوہ اگر میں جلدی سے بات کرتی چلوں، اگلے الیکشن میں عوام کو اتنا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کی بیس پہ دے کہ آپ ہمارا نقصان اگر سیلاب آئے گا تو اس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے، گھر بنانے کے لیے کیا کریں گے، فصلوں کو نقصان ہوگا تو آپ کیسے کمپنسیٹ کریں گے، آپ کے جو کچرے کے نظام ہے اس کو کیسے بہتر بنائیں گے. کیونکہ یہ سارے آپ کے ہیلتھ اور اکانومی سے ریلیٹڈ آپ کے ایشو ہیں. آپ کے کافی زیادہ ایشو جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہیں. کلائمیٹ چینج کو ایک علیحدہ سبجیکٹ نہیں ہے.